उर्वा राइटिंग टेबल पर बैठी अपनी असाइनमेंट मुकम्मल कर रही थी। इसके सामने किताबें, नोट्स और रंग बिरंगे हाइलाइटर बिखरे हुए पड़े थे। कमरे की दीवारें हल्के गुलाबी रंग की थीं, पर्दे गुलाबी, बेडशीट गुलाबी, यहाँ तक कि इसके हाथ में पकड़ा हुआ पेन भी पिंक था। इसने भी हल्का गुलाबी लिबास पहन रखा था, जिसमें इसका साफ शफाफ चेहरा और भी निखर रहा था। कमरे की मालकिन गुलाबी रंग की शौकीन लगती थी। वो पूरी तवज्जो से लिख रही थी। कल इसे अपना एक असाइनमेंट कॉलेज में जमा करवाना था, जिसकी जिदोजहद में वो ऐसे मसरूफ थी जैसे दुनिया से कोई सरोकार ना हो। वो ऐसी ही थी, अपनी जिंदगी को अपने तौर पर जीने की आदी, लेकिन वो जानती नहीं थी कि कोई इसकी जिंदगी और इसकी सांसों पर काबिज होने वाला है। चंद लम्हे बाद कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खुला था। इसे चौंक कर सर उठाया और शमा बेगम को अंदर आते देखा था। इनके चेहरे पर अजीब सी थकन और परेशानी फैली हुई थी और वह फौरन अपनी जगह से उठी और बेताबी से इनके करीब आकर बोली, क्या हुआ अम्मी, बात बनी भाई की? मैंने भी जोहर की नमाज अदा करके बहुत दुआएं की हैं, भाई को इनकी मोहब्बत मिल जाए। कल रात भी कह रहे थे वो लोग बहुत अमीर हैं, पता नहीं राजी होंगे या नहीं। आप बताएं क्या खबर लाई हैं? खैर की खबर है ना? शमा बेगम ने जवाब देने की बजाय आहिस्ता से सर हिलाया और जाकर बेड पर बैठ गई थी। इनकी खामोशी ने उर्वा के दिल में अनजाना खौफ भर दिया था। वो एक बड़ी खुशखबरी दे रही थी और खुद कितना इस रिश्ते को लेकर एक्साइटेड थी। और अब इनका बुझा हुआ चेहरा न जाने क्यों इसे बुरी तरह बेचैन कर गया था। वो जल्दी से इनके सामने जा खड़ी हुई और परेशान लहजे में बोली, क्या बात है अम्मी, आप इतनी चुप क्यों हैं? अगर बात बन गई है तो ये तो खुशी की बात है ना, फिर आप मुंह क्यों लटका कर बैठ गई हैं? और भाई कहाँ पर हैं? मुझे इन्हें भी मुबारकबाद देनी है और फिर शुक्राने के नवाफिल भी अदा करने हैं। मैं आपको पहले बता रही हूँ, बारात में शरारा और वलीमा मैं मैक्सी पहनूंगी और पॉलर से तैयार होंगी। मैं आपको पहले बता रही हूँ, भाई की शादी में किसी भी तरह का समझौता नहीं करूंगी। शमा बेगम ने चंद लम्हे खामोश रहकर इसकी तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में बोली, वो लोग बहुत तेज लोग हैं उर्वा। इन्होंने तुम्हारे भाई के सामने ऐसी शर्त रख दी है कि मेरे तो होश उड़ गए हैं। उर्वा की पेशानी पर बल पड़ गए थे। कैसी शर्त? क्या कहना चाहती हैं आप? सब खैर है ना? शमा बेगम ने गहरा सांस लिया था और सर हिलाकर बोली, खैर की खबर है, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया। मैंने सोचा भी नहीं था इन लोगों ने ऐसी बात बोली है। अपनी माँ के परेशान लहजे को देखकर इससे भी अब सही मायनों पे टेंशन हुई थी। शमा बेगम की आदत थी, वो कभी भी बात को सर पर सवार नहीं करती थी। वो हमेशा मसाइल आराम से हल करती थी। लेकिन अगर आज वो परेशान थी, यानी इसका मतलब था बात काफी पेचीदा है। चल लम्हे बाद वो इसका मासूम चेहरा देखते हुए बोली, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए इस बात को कबूल करना मुश्किल होगा, लेकिन अब सब तय हो चुका है, तुम्हें इस बात को कबूल करना ही पड़ेगा। अपनी माँ की घूमी हुई बातें इसके सर से गुजर रही थी। वो इन्हें देखते हुए बोली, सरदार सालार शाह जीनत का बड़ा भाई है, इसने कहा कि वो वट्टा सट्टा करेंगे। अगर हम इनकी बेटी अपने घर ला रहे हैं तो हमें भी अपनी बेटी इनके घर देनी होगी, तब जाकर ये रिश्ता हो सकेगा, वरना हम इस रिश्ते को भूल जाएं। उर्वा चंद लम्हे ने देखती रही, जैसे अल्फाज इसके कानों तक पहुंचे ना। क्या मतलब, आप क्या कहना चाह रही हैं? इसकी आवाज मध्यम पड़ गई थी, इसके होश उड़ चुके थे। ऐसे सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। शमा बेगम ने नजरें झुका ली थी। वो बोली, वो तुम्हारा रिश्ता मांग रहे हैं। उर्वा के हाथों से
पेन गिर गया था। वो साकित खड़ी अपनी माँ का चेहरा देखती रही, फिर बेयकीनी से बोली, अम्मी आपको पता आप क्या कह रही हैं? सलार शाह मुझसे पूरे 12 साल बड़ा है। पूरा गांव इससे खौफ खाता है। इसके अपने घर वाले इसके सामने नजरें उठाकर बात नहीं करते, और आप मेरी शादी इस इंसान से करवाएंगी? आप जानती हैं ना, मैं बाबा जैसे इंसान अपनी जिंदगी में चाहती हूँ, एक तहामुल मिजाज और नरम दिल शख्स, सलार शाह की तरह सख्त मिजाज नहीं, जिसके अपने घर वाले से बात करने से पहले 1000 मर्तबा सोचें। शमा बेगम की आंखों में नमी उतर आई थी और वो धीमी आवाज में बोली, मैं सब जानती हूँ उर्वा, मगर तुम्हारे भाई ने सब कुछ खुद तय कर लिया। मैं इसको रोकना चाहती थी, लेकिन वो खुद अपनी मर्जी से हर बात तय करता चला गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। उर्वा ने फौरन नफी में सर हिलाया, नहीं अम्मी, मैं नहीं करूंगी शादी किसी जाहिल सख्त मिजाज इंसान के साथ। पूरी जिंदगी गुजारना मेरे बस की बात नहीं है। भाई क्या फैसला करके आए हैं क्या नहीं, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। जिंदगी भाई ने नहीं, मैंने गुजारनी है। मैं एक ऐसे इंसान के साथ कैसे शादी कर सकती हूँ जिसे मैं जानती ना हूँ, ना पहचानती हूँ। आपका दिमाग ठीक है अम्मी, आप ये बात जहन से निकाल दें। शमा बेगम ने इसके हाथ पकड़ लिया। उर्वा, क्या तुम अपने भाई से मोहब्बत नहीं करती? वो फौरन बोली, मैं इनके लिए हंसते हंसते जान दे सकती हूँ अम्मी, लेकिन ये मेरी जिंदगी का सवाल है। मैं मानती हूँ भाई जीनत भाभी से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन मैं कैसे अपनी जिंदगी का फैसला कर दूं अम्मी? शमा बेगम ने भारी लहजे में कहा, जब तुम जान दे सकती हो तो शादी करने में क्या एतराज है? मैंने बहुत सोचा है, इतने अमीर लोग हैं, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। अचानक इनका अंदाज बदल गया था। वो अब किसी भी तरह अपनी बेटी को कायल करना चाहती थी। बेटे की मोहब्बत बेटी की खुशियों पर भारी पड़ चुकी थी। उर्वा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। अम्मी प्लीज, दौलत सब कुछ नहीं होती। आप इतनी समझदार खातून हैं, आप हमेशा अमन को पसंद करती आई हैं, फिर आप ऐसे कैसे मेरा सौदा कर सकती हैं? भाई की खुशियों के लिए मैं अपना आप कैसे कुर्बान करूं? अम्मी ये गलत है, ये नाइंसाफी है। मैं कैसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जिससे सब डरते हो? वो मुझे भी हमेशा खौफ में रखेगा। शमा बेगम ने उसके चेहरे पर हाथ रखा। मेरी जान, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ, मगर तुम जानती हो तुम्हारे बाबा के बाद तुम्हारा भाई इस घर का सरबराह है। वो फैसला कर चुका, और वैसे भी अभी सिर्फ निकाह होगा, रुखसती नहीं। रुखसती तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद होगी। तब तक तुम अपना दिमाग बना लेना। अभी फिलहाल मेरे लिए और अपने भाई की खुशियों के लिए राजी हो जाओ। उर्वा ने बेबसी से अपनी माँ को देखा था। इसे अंदाजा हो चुका था कि अब इसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। शमा बेगम खामोशी से बैठी रही, जबकि उर्वा आहिस्ता से पलटकर अपने बेड पर बैठ गई थी। इसकी नजरें सामने दीवार पर जम गई थी, मगर आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। आज इसे पहली बार शिद्दत से अपने बाप की कमी महसूस हुई थी। अगर वो जिंदा होते तो शायद कोई इसकी मर्जी के बगैर इसकी जिंदगी का फैसला न कर पाता। कुछ देर तक शमा बेगम इसकी सिसकियां सुनती रहीं और फिर चुपचाप उठकर कमरे से चली गई थी। वो खौफजदा जरूर थी, लेकिन कहीं न कहीं मुतमईन भी थी। इतना अच्छा रिश्ता इन्हें नहीं मिल सकता था। जबकि पीछे इनके जाने के बाद वो आवाज से बेआवाज रोने लगी थी। इतनी जल्दी वो शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन सब कुछ सोच के मुताबिक हो जाए ऐसा मुमकिन कब है? दूसरी जानिब सलार शाह ड्राइंग रूम में बैठा सामने रखे कागजात देख रहा था। ऊंचा लंबा दराज कद, चौड़ी जिसामत, कसरती वजूद, देखने में वो बला का हसीन था। सफेद शलवार कमीज पहने इस वक्त वो किसी रियासत का शहजादा मालूम हो रहा था, और इस पर सरदारी जचती थी। वो हुक्मरानी के लिए पैदा हुआ था। इसके सामने मेज पर जमीनों के नक्शे, कुछ सरकारी फाइलें और पंचायत के फैसलों से मुतालिक दस्तावेजात रखी हुई थी। इसने सफेद शलवार और कमीज के ऊपर स्याह वास्कट पहन रखी थी, जबकि एक हाथ में कलम पकड़े वो कभी किसी कागज पर नजर डालता
تو کبھی دوسرے پر۔ صبح پنچایت میں ایک اہم فیصلہ ہونا تھا اور وہ انہی فائلوں کو ترتیب دے رہا تھا۔ چند لمحے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور نور جہاں بیگم اندر داخل ہوئی۔ انہیں دیکھتے ہی سالار فوراً اپنی جگہ سے احتراماً کھڑا ہو گیا تھا۔ کہنے کو وہ پورے گاؤں کا سردار تھا۔ حویلی کی سرداری بھی اسی کے سر تھی، لیکن وہ اپنی ماں کے سامنے ایسے جھکتا تھا جسے وہ اس کی ملکہ ہوں، اور وہ سیدھا ان کی طرف بڑھا اور جھک کر سلام کیا۔ نور جہاں بیگم نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ صبح سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں سالار، آج اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ سالار نے آہستہ سے ان کا ہاتھ تھاما اور انہیں صوفے کی طرف لے گیا۔ پنچایت میں 3 فیصلے کرنے تھے اماں۔ پھر وہاں سے سیدھا زمینوں پر چلا گیا۔ اس کے بعد ہسپتال کا دورہ بھی کرنا تھا، لیکن وہ ادھورا رہ گیا۔ کل دوبارہ جانا پڑے گا۔ وہ ان کے سامنے بیٹھ گیا تھا اور مزید بولا، لیکن آپ میرا انتظار کیوں کر رہی تھی؟ سب خیریت ہے نا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ نور جہاں بیگم کچھ لمحے خاموش رہیں، پھر گہرا سانس لے کر بولی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی سالار، تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ زینت کی شادی تم ایک ایسے لڑکے سے کروا رہے ہو جس کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے، نہ کوئی بڑا کاروبار، نہ اچھی نوکری۔ تم کیوں اپنی بہن کی زندگی ایسے انسان کے ساتھ باندھ رہے ہو جو اسے سوائے تکلیف کے کچھ نہیں دے سکے گا؟ وہ کم عمر ہے، بے وقوفی کر رہی ہے، تم اس کا بے وقوفی میں ساتھ کیوں دے رہے ہو؟ مجھے تم سے ایسے فیصلے کی بالکل امید نہیں تھی۔ سالار خاموشی سے سنتا رہا۔ نور جہاں بیگم مزید بولی، تم کیوں اس لڑکے کی اتنی حمایت لے رہے ہو؟ پورے گاؤں میں تمہیں اس سے بہتر رشتے نہیں ملے تھے۔ سالار نے سکون سے قلم میز پر رکھا اور ان کی طرف دیکھا اور بولا، میں سمجھتا ہوں امی آپ کی ٹینشن بالکل درست ہے، لیکن اب بھی غور سے میری بات کو سمجھیں، ہر فیصلہ بیٹیوں پر تھوپا نہیں جاتا ہے۔ زینت اس لڑکے کو پسند کرتی ہے اماں سائیں، شادی ہم نے نہیں کرنی، زینت نے کرنی ہے، زندگی اسے گزارنی ہے، مجھے یا آپ کو نہیں۔ نور جہاں بیگم نے بے چینی سے اس کی طرف دیکھا تھا اور بولی، محبت اور پسند اپنی جگہ ہوتی ہے سالار، لیکن زندگی صرف پسند سے نہیں چلتی۔ کل کو اگر وہ لڑکا اسے کچھ نہ دے سکا تو، اور ہو سکتا ہے وہ اس کی دولت کی وجہ سے اسے محبت جتا رہا ہو۔ مجھے افسوس تمہاری بہن پر ہو رہا ہے جو اتنی محبت اور عیاشی کے بعد بھی ایک دوسرے مرد میں مبتلا ہوئی۔ سالار ہلکا سا مسکرایا، خدا کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے، اگر میں اپنے بہنوئی کو کاروبار کروا دوں گا تو میری ذات میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اور امی وہ کسی مرد میں مبتلا نہیں ہوئی ہے، اس نے کسی کو پسند کیا، اور پسند کا اختیار خدا اور اس کے نبی نے ہر عورت کو دی ہے۔ میں نے زینت کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، شادی کے بعد بھی نہیں ہونے دوں گا، آپ اتنی فکر مت کریں۔ نور جہاں بیگم فوراً بولی، میں تمہاری بات سمجھ رہی ہوں اور مجھے معلوم ہے تم کبھی بھی زینت کو تکلیف میں مبتلا نہیں ہونے دو گے، اور نہ اس کا شوہر تمہارے ہوتے تمہاری بہن کے ساتھ کچھ برا کر پائے گا، لیکن یہ وٹا سٹا کی بات کہاں سے آ گئی؟ تم ایک بچی کی زندگی اپنے فیصلے کی وجہ سے باندھ رہے ہو۔ وہ لڑکی تم سے 12 سال چھوٹی ہے سالار، کیا یہ سب درست لگتا ہے تمہیں؟ میں تمہارے لیے خوبصورت لڑکی چاہتی تھی، لیکن اتنی کم عمر نہیں، وہ بہت پیاری ہے، تمہاری اور اس کی جوڑی بہت اچھی لگے گی، مگر وہ بہت کم عمر ہے۔ سالار کے چہرے کے تاثرات ایک لمحے کو سخت ہوئے، مگر آواز بدستور پرسکون رہی، اماں سائیں، میں نے سب کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ میں زینت کی حفاظت اس لیے اس کی نند اپنے گھر لا رہا ہوں۔ کل کو اگر کبھی میری بہن کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تو سامنے والے کو یاد رہے گا کہ اس کی بہن بھی اس گھر میں ہے، اور وہ میری بہن کے ساتھ کچھ بھی کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیں گے۔ نور جہاں بیگم نے بے یقینی سے اسے دیکھا، تم رشتے نبھانے جا رہے ہو یا حساب برابر کرنے؟ یہ ٹھیک نہیں ہے، تم اپنی بہن کے لیے کسی اور کی بہن کی زندگی برباد کرنا چاہتے ہو۔ سالار چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، میں صرف اپنی بہن کا مستقبل محفوظ کر رہا ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، آپ غلط مت سوچیں۔ نور جہاں بیگم کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی اتر آئی تھی، مجھے ڈر لگتا ہے سالار، تم بچپن سے ہر فیصلہ خود کرتے آئے ہو، کبھی کسی کی نہیں سنی، لیکن ہر چیز طاقت سے نہیں سنبھالی جاتی،
کبھی کبھی احساسات کی پرواہ بھی کی جاتی ہے. تم اپنی بہن کی خوشیوں کی خاطر اس معصوم کی زندگی کو داؤ پر لگا رہے ہو. یہ درست نہیں ہے. ان کا دل گھبرایا تھا. وہ ایک عورت تھی. انہیں اپنے بیٹے کے نصیب سے اب ڈر لگنے لگا تھا. سالار اپنی جگہ سے اٹھا اور ان کے قریب بیٹھ گیا. اماں صاحب آپ ٹینشن نہیں لیں. سالار شاہ سب سنبھال لیتا ہے. پہلے بھی سنبھالا, اب بھی سنبھال لے گا. آپ کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی کی بیٹی کا نصیب داؤ پر نہیں رکھ رہا. میں کون سا اس لڑکی کو اپنے گھر لا کر الٹا لٹکا دوں گا. میری بیوی ہوگی, سردارنی کی حیثیت سے یہاں رہے گی. ہاں, اس کے بھائی پر اس کی بات کا زور ڈالنا ہے کہ وہ میری بہن کو خوش رکھے. اگر وہ میری بہن کو خوش رکھے گا تبھی اس کی بہن خوش رہے گی. اور میرے خیال سے غلط نہیں ہے, بلکہ یہ ایک سیفٹی ہے. اس کی مضبوط آواز میں ایسا یقین تھا کہ نور جہاں بیگم چند لمحے سے دیکھتی رہی, پھر خاموش ہو گئی تھی. انہیں اندازہ تھا جب سالار کسی بات کا فیصلہ کر لیتا تھا تو پھر اسے بدلنا آسان نہیں ہوتا تھا. وہ اپنے بیٹے کی رگ رگ سے واقف تھی, اس لیے انہوں نے بحث چھوڑ دی تھی. وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے نہ کبھی تھم پائے گی. دن ہفتوں میں, ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوئے تھے اور وہ دن بھی آ گیا جیسے دو دلوں نے شدت سے دعاؤں میں مانگا تھا. آج بارات تھی سرفراز کی. وہ گاہے بگاہے ساتھ بارات لے کر نکلا تھا. وہ کسی بھی طرح کی کمی اپنی شادی میں نہیں چاہتا تھا, لیکن ایک اور دل تھا جو بے حد پریشان تھا, سہما ہوا تھا, اور وہ تھی عروا. وہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ دلہن بن گئی تھی. آج اس کا بھی نکاح تھا. کچھ دیر بعد عروا سر جھکائے دلہن بنی بیٹھی تھی. اس کے ہاتھوں میں گہری مہندی لگی ہوئی تھی, جبکہ سرخ عروسی لباس کا دوپٹہ اس کے سر سے ہوتا ہوا گود میں پھیلا ہوا تھا. اس کی نظریں مسلسل نیچے جھکی ہوئی تھیں. سامنے بڑے اسٹیج پر زینت اور فراز ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. دونوں کے چہروں پر خوشی نمایاں تھی. ان کا نکاح کچھ دیر پہلے ہی ہوا تھا اور اب خاندان کے لوگ مبارکباد دینے میں مصروف تھے. دوسری طرف مولوی صاحب دوسرا نکاح نامہ ہاتھ میں لیے بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے. خاندان کے کئی بزرگ اور مرد حضرات بھی اسٹیج کے قریب کھڑے تھے, کیونکہ اب سالار اور عروا کا نکاح ہونا باقی تھا. پورا گاؤں اس شادی میں مدعو تھا. کافی کو سردار شاہ کا نکاح تھا اور سب کا آنا لازم تھا, مگر سالار کہیں نظر نہیں آ رہا تھا. عروا کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہر نظر اس پر جمی ہوئی ہو. وہ دلہن بنی بیٹھی تھی, اس کا دلہا نکاح کے لیے موجود ہی نہیں تھا. ایسے نہ جانے کہ وہ اپنا آپ بہت حقیر محسوس ہو رہا تھا اور برابر میں بیٹھی اپنی بھابھی کی قسمت پر رشک ہو رہا تھا. کتنے چاؤ سے اس کا بھائی اپنی بیوی کو بیاہ کر لے جانے کے لیے آیا تھا, اور دوسری جانب اس کا ہونے والا شوہر ایک بار بھی اس کے نزدیک نہیں آیا تھا. اس کی انگلیاں بے اختیار آپس میں الجھنے لگیں. شمع بیگم کی حالت بھی عجیب ہو رہی تھی. وہ بار بار بے چینی سے لوگوں کے تاثرات دیکھ رہی تھی. وہ ایک ماں تھی, اپنی بیٹی کے حال دل سے واقف تھی. میں افسوس ہو رہا ہے مجھے, لیکن وہ اپنے بیٹے کی خوشیوں کے آگے بالکل بے بس تھی. کچھ عورتیں دھیمی آواز میں باتیں کر رہی تھیں اور یہ سب عروا کے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا. چند لمحے گزر جانے کے بعد مولوی صاحب نے آخر نور جہاں بیگم کی طرف دیکھا اور بولے, سردار کو بلا لے تاکہ نکاح شروع کرے. تمام کارروائی مکمل ہو چکی ہے. نور جہاں بیگم نے سکون سے اپنی چادر درست کی اور بے پرواہ لہجے میں بولی, ٹھہر جائیں مولوی صاحب, سردار سالار شاہ ہیں. اگر دیر سے آ بھی رہے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں. انتظار کروانا ان کی ذات کا حصہ ہے, تو یہاں موجود کسی کو بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے. وہ لڑکے کی ماں تھی, انہیں بھلا کیا فرق پڑتا. ان کی بیٹی کا نکاح ہو چکا تھا اور ان کا داماد ان کی بیٹی پر صدقے واری جا رہا تھا. اس سے زیادہ ان کے لیے اور کچھ عزیز نہیں تھا. ان کی بات پر چند لوگ خاموش ہو گئے, مگر عروا کا سر مزید جھک گیا تھا. ایسے اپنی بے عزتی شدت سے محسوس ہو رہی تھی. شمع بیگم شاید کچھ کہنا چاہتی تھی, مگر سرفراز نے فوراً انہیں آنکھوں سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا. وہ ایک سمجھدار مرد تھا, حالات کی نزاکت کے حساب سے چلتا تھا, جبکہ شمع بیگم وہ دانت بھینچ کر رہ گئی تھی. تقریباً 10 منٹ بعد اچانک ہال کے داخلی راستے پر
حرکت ہوئی. سالار تیز قدموں سے اندر داخل ہوا تھا اور اس نے سیاہ شیروانی پہن رکھی تھی اور چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی طاری تھی. وہ راستے میں کئی لوگوں سے مختصر انداز میں ملتا ہوا سیدھا اسٹیج کی طرف آیا تھا. عروہ نے سر نہیں اٹھایا مگر اس کی موجودگی کا احساس فوراً ہو گیا تھا. چند لمحے بعد وہ آ کر اس کے برابر میں بیٹھ گیا تھا. اس کے مہنگے کلون کی خوشبو وہ اچانک عروہ کی ہوا سے ٹکرائی اور وہ خوشبو عجیب طرح سے اس کے ذہن پر اثر انداز ہوئی اور ایک لمحے کے لیے اس کی سانسیں الجھ گئیں. سالار نے سیدھا مولوی صاحب کی طرف دیکھا اور اپنی بھاری آواز میں انہیں دیکھتے ہوئے بولا، شروع کیجیے. نے کہا، مولوی صاحب مجھے باقی معاملات بھی دیکھنے ہیں، دیر ہو رہی ہے. اس کی بھاری آواز میں وہی حکم دینے والا انداز تھا. مولوی صاحب نے فوراً سر ہلایا اور نکاح نامہ کھول لیا تھا. وہاں موجود ہر شخص کے لبوں پر مسکراہٹ تھی. آخر کو ان کے سب سے پسندیدہ سردار کا نکاح تھا. بے شک وہ سب دل انسان تھے لیکن ہمیشہ غریبوں کے ساتھ مسکرا کر رہتا تھا. کسی بھی شخص کو حقیر نہیں سمجھتا تھا اور اس کی وجہ کی بنا پر لوگ اسے بہت پسند کرتے تھے. مولوی صاحب نے عروہ کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں بولے، عروہ، دختر ظہیر الدین، آپ کا نکاح سالار شاہ ولد زمان شاہ سے طے کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے. یہ الفاظ سنتے ہی عروہ کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا تھا. اس سے شدت سے اپنے مرحوم باپ کی کمی محسوس ہوئی تھی. دل میں ایک خواہش جاگی کہ کاش اس وقت اس کے بابا زندہ ہوتے. باپ کو مرے چاہے 15 سال بھی گزر جائیں، ایک بیٹی کے لیے وہ درد، وہ لمحہ ہمیشہ ایک ہی طرح رہتا ہے. آج بھی اسے اپنے باپ کی موت کا پہلا دن اور آج 3 سال بعد بھی ان کی موت کے بعد کا دن ایک جیسا ہی لگ رہا تھا. اس کے دل میں شدت سے خواہش جاگی تھی کہ کاش آج وہ ان کے سر پر ہاتھ رکھتے، اسے حوصلہ دیتے. اس خیال سے ہی اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل کر گالوں پر بہنے لگے تھے. اس نے ہونٹ کھولے مگر آواز نہیں نکلی. چند لمحے گزر گئے تھے. پورا ماحول خاموش ہو گیا تھا. شمع بیگم نے بے چینی سے اپنی بیٹی کو دیکھا مگر کچھ نہیں بولی. عروہ کے دل میں ایک لمحے کو یہ امید بھی جاگی کہ شاید اس کا بھائی اٹھ کر اس کے پاس آئے اور اس کا ہاتھ تھامے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا. اسی لمحے اچانک اس نے اپنے ہاتھ پر کسی کا مضبوط لمس محسوس کیا. سالار نے خاموشی سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا. شاید وہ محسوس کر چکا تھا کہ وہ اپنے باپ کی کمی کو محسوس کر رہی ہے اور وہ بھی تو آج اپنے باپ کو شدت سے یاد کر رہا تھا. وہ دونوں بہن بھائی اپنی زندگی میں ہمسفر شامل کر رہے تھے. وہ جانتا تھا اس وقت اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے، تو بھلا وہ اپنے برابر میں بیٹھی اپنی معصوم ہونے والی بیوی کے درد سے واقف کیسے نہ ہوتا. عروہ چونکی. اس کا دل عجیب انداز میں دھڑکا تھا. قبول ہے لفظ اس کے ہونٹوں سے بے اختیار نکل گیا تھا. مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا اور اس نے پھر قبول ہے کہا. تیسری بار بھی اس کی مدھم آواز سنائی دی. اس کے بعد نکاح نامہ اس کے سامنے رکھا گیا اور اس نے کانپتے ہاتھوں سے دستخط کر دیے تھے. پھر مولوی صاحب نے سالار کی طرف رخ کیا. سالار شاہ ولد زمان شاہ، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ سالار نے بغیر کسی جھجک کی سنجیدگی سے جواب دیا، قبول ہے. 3 مرتبہ اس نے یکساں مضبوط لہجے میں نکاح قبول کیا اور پھر خاموشی سے نکاح نامے پر دستخط کر دیے. نکاح مکمل ہو چکا تھا. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گئے تھے اور پھر وہ اسٹیج پر موجود تمام مردوں سے گلے مل کر ایک بار پھر اپنے مہمانوں میں مصروف ہو گیا. وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا. زینت کی رخصتی نکاح کے کچھ ہی دیر بعد ہو گئی تھی، لیکن سب سے بڑا دھماکہ عروہ پر پھٹا تھا. وہ سمجھ رہی تھی کہ کچھ دیر بعد وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ واپس گھر چلی جائے گی، لیکن نور جہاں بیگم نے اچانک فیصلہ سنا دیا کہ عروہ آج رات حویلی جائے گی. ان کا کہنا تھا کہ نکاح کے بعد اگر وہ ان کے ساتھ حویلی چلی جائے گی تو اس بہانے اس کا پاؤں کھل جائے گا اور بعد میں اسے حویلی آنے میں جھجک محسوس نہیں ہوگی. شمع بیگم نے ہلکی آواز میں اعتراض کیا تھا، باجی ابھی رخصتی نہیں ہوئی، بچی کو ہمارے ساتھ جانے دیں.
مگر ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے سالار نے مختصر لہجے میں کہا، عروہ ہمارے ساتھ جائے گی۔ اس ایک جملے کے بعد شمع بیگم خاموش ہو گئیں۔ انہیں اندازہ تھا کہ اس شخص کے فیصلے کے بعد بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عروہ پورے راستے خاموش رہی تھی۔ حویلی پہنچنے کے بعد نور جہاں بیگم اسے گیسٹ روم میں چھوڑ گئی تھی۔ کچھ دیر آرام کر لو بیٹا، پھر کھانا بھجواتی ہوں۔ وہ صرف سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ اب وہ بڑے سے کمرے میں اکیلی بیٹھی اپنے بھاری زیورات اتار رہی تھی۔ اس کے ہاتھ بار بار کانپ رہے تھے۔ دل عجیب بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اچانک اس طرح وہ لوگ اسے اپنے ساتھ لے آئیں گے۔ وہ آہستہ آہستہ چوڑیاں اتارتے ہوئے اپنے خیالوں میں گم تھی جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سالار اندر داخل ہوا تھا۔ اسے دیکھتے عروہ گھبرا کر فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ سالار نے خاموشی سے دروازہ بند کیا اور دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل عروہ کے چہرے پر تھیں۔ کیا بات ہے جانم سائیں؟ اس کی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ شوہر کے آنے سے پہلے ہی سنگار ختم کر رہی ہو؟ عروہ کا چہرہ فوراً سرخ ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے نظریں جھکا لیں اور مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی اس لیے اتار دیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ آئیں گے۔ سالار اس کے بالکل قریب آ کر رکا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے مضبوط ہاتھ کی گرفت پر عروہ کی سانسیں الجھ گئی تھیں۔ کیوں معلوم نہیں تھا؟ وہ دھیمے مگر واضح لہجے میں بولا، جب تم میری حویلی میں ہو، میری حدود میں ہو، تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا شوہر تم سے دور رہے گا، وہ بھی آج کی رات؟ عروہ نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی تھی۔ مگر ابھی صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں۔ آپ کی امی صرف پاؤں کھولنے کے لیے مجھے یہاں لائی ہیں۔ سالار کی آنکھوں میں ایک لمحے کو سختی آئی۔ آپ کی نہیں، ہماری امی نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا۔ اماں سائیں کہو گی اور مجھے شاہ سائیں کہہ کر مخاطب کرو گی۔ عروہ خاموش ہو گئی۔ وہ کچھ اور بولنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ سالار چند قدم چلتا ہوا سامنے صوفے پر بیٹھ گیا تھا اور اب اس کے انداز میں پہلے والی ہلکی نرمی نہیں تھی۔ چہرہ سنجیدہ اور سرد ہو چکا تھا۔ عروہ بے چینی سے اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ چند لمحے خاموش رہی، پھر سالار نے نظریں اس پر جمائیں۔ میری بہن تمہارے گھر ہے، یعنی تمہاری ماں کے گھر؟ اس کی آواز پہلے سے سخت تھی۔ ایک بات اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لو، اگر اسے ذرا سی بھی تکلیف ہوئی تمہاری ذات سے، تمہاری ماں کی ذات سے یا تمہارے بھائی کی ذات سے، تو یاد رکھنا تم میری بیوی ہو اور وہ میری جان ہے۔ عروہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ بالکل ساکت کھڑی تھی۔ سالار نے بات جاری رکھی، میں اس کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر اس کی آنکھ میں ایک بھی آنسو آیا تو خود کو تباہ ہونے کے لیے تیار کر لینا۔ عروہ کے چہرے کا رنگ اڑنے لگا تھا۔ وہ جو اس کے منہ سے شاید کوئی نرم بات، کوئی تسلی یا کم از کم نارمل گفتگو سننے کی امید کر رہی تھی، وہاں یہ سب سن کر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ سالار اپنی جگہ سے اٹھا اور دوبارہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تم ہر کام مجھ سے پوچھ کر کرو گی، مجھے بتا کر کرو گی۔ اگر تم نے میری اجازت کے بغیر کچھ بھی کیا تو یاد رکھنا ایک لمحہ لگے گا تمہیں تمہاری ماں کے گھر سے اٹھا کر اپنی قید میں لانے کے لیے۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آخری جملہ کہا۔ آئی بات سمجھ؟ عروہ کے ہونٹ کانپے، آواز نہیں نکلی تھی۔ اس نے صرف ڈرتے ہوئے سر ہلا دیا۔ سالار چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر موڑا اور دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ دروازہ بند ہوتے عروہ کے قدم لڑکھڑا گئے تھے۔ وہ آہستہ سے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے، جبکہ ذہن میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی، وہ اس شخص کی بیوی بن چکی تھی جس سے پورا گاؤں خوف کھاتا تھا، اور اب نہ جانے اس کے ساتھ بھی کیا کچھ ہونے والا تھا۔ صبح تقریباً 10 بجے سرفراز اور زینت حویلی پہنچے تھے۔ نور جہاں بیگم خود انہیں لینے باہر تک گئی تھی۔ زینت ہلکے رنگ کے خوبصورت سوٹ میں ملبوس تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی شرم اور خوشی تھی۔ وہ بار بار نظر جھکا رہی تھی، جبکہ سرفراز بھی اس کے ساتھ کھڑا مطمئن لگ رہا تھا۔ اس کے انداز میں پہلے زیادہ سنجیدگی آ گئی تھی۔
नूरजहां बेगम अपनी बेटी के चेहरे को देखकर खुश हो रही थी। खुदा न से बस से बचाए, मेरी बेटी तो बिल्कुल बदल गई है। जीनत शर्मा कर इनके गले लग गई थी। सलार भी सामने सोफे पर बैठा इन्हें देख रहा था। इसके चेहरे पर पहली बार हल्की सी नरमी दिखाई दी थी। वो खामोशी से अपनी बहन के चेहरे के तासुरात देख रहा था, जैसे इसके मुतमईन होने की तस्दीक कर रहा हो। इसी लम्हे कमरे का दरवाजा खुला। सबकी नजरें बेख्तियार दरवाजे की तरफ उठ गई थी। उर्वा अंदर दाखिल हुई थी। इसने हल्के रंग का सूट पहन रखा था, मगर इसका चेहरा बुरी तरह उतरा हुआ था। आंखें लाल थीं, जैसे पूरी रात सोई ना हो। चेहरे पर वाज़ेह खौफ और घबराहट थी। इसने जैसे अपने भाई को देखा, इसकी आंखों में फौरन आंसू भर आए थे। अगले लम्हे वो तेज कदमों से सरफराज की तरफ बढ़ी और जाकर इसके गले लग गई। भाई, इसकी आवाज बुरी तरह कांपी थी। सरफराज ने इसके इस हाल में देखकर फौरन परेशान हो गया। ऐसे जल्दी से इसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। हुआ क्या है छोटी, तुम इतना परेशान क्यों हो? नूरजहां बेगम और जीनत ने बेचैनी से एक दूसरे की तरफ देखा था। कमरे का माहौल अचानक अजीब सा हो गया था। इस लम्हे सलार की भारी आवाज कमरे में गूंजी। अगर वो परेशान होगी तो क्या तुम हंगामा खड़ा कर दोगे यहाँ? इसके लहजे में वाज़ेह नागवारी थी। सरफराज फौरन इसकी तरफ मतवज्जो हुआ, जबकि उर्वा बेख्तियार इसके पीछे छुप गई थी। सलार की नजरें सीधी उर्वा पर थी। इसके चेहरे के तासुरात सख्त हो चुके थे। सरफराज ने फौरन बात संभालने की कोशिश की थी। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। हमारी उर्वा बहुत हंसमुख है। मुझे लगा था ये बिल्कुल जीनत की तरह हंसती मुस्कुराती आएगी, बस इसे थोड़ा परेशान हो गया। कम उम्र है ना, इसलिए घबरा गई होगी, और पहली बार हमारे बगैर रात कहीं ठहरी है। सलार ने सोफे से टेक लगाए हुए उर्वा को देखा। क्यों, तुम्हें यहाँ किसी ने रात को मारा है जो इस तरह अपने भाई के सामने तमाशा लगा रही हो? उर्वा का चेहरा मजीद सफेद पड़ गया। इसने फौरन नजरें झुका ली। सरफराज जल्दी से बोला, नहीं भाई, तमाशा नहीं है, वो बस हम सबसे बहुत ज्यादा क्लोज है। माजरत चाहता हूँ इसके अंदाज पर। इसने आहिस्ता से उर्वा को अपने आगे किया और इसे अपने पास बिठा लिया। उर्वा खामोशी से बैठ गई, मगर इसके हाथ अब भी कांप रहे थे। सलार मुसलसल इसे देख रहा था। फिर इसने धीरे मगर सख्त लहजे में कहा, बेहतर होगा अपनी बहन को अक्ल दो, क्योंकि अगर इसने मेरे साथ रहना है तो मेरे मिजाज के मुताबिक चलना होगा। पूरा कमरा खामोश हो गया था। सरफराज ने हल्का सा सर झुका लिया। सलार ने बात जारी रखी थी, जब शौहर कमरे में मौजूद हो तो शौहर को छोड़कर किसी और मर्द की तरफ नहीं जाते, चाहे वो बाप हो या भाई। उर्वा के दिल जैसे किसी ने जोर से हाथ रखा हो। इसने बेख्तियार अपनी उंगलियां मुट्ठी में भींच ली। सलार की आवाज बदस्तूर सख्त थी। अपनी बहन को घर ले जाकर ये बात अच्छी तरह समझा देना। आइंदा मुझे ये हरकत दोबारा नजर नहीं आनी चाहिए। इसकी बात खत्म होते ही पूरा माहौल बोझल हो गया था। नूरजहां बेगम खामोश बैठी रही थी, जबकि जीनत के चेहरे से भी मुस्कुराहट गायब हो गई थी। उर्वा ने सर झुका लिया। इसे महसूस हो रहा था जैसे सबके सामने इसकी बेइज्जती हुई हो। दूसरी तरफ सरफराज भी मुकम्मल खामोश हो चुका था, क्योंकि वो जानता था इस वक्त सलार से बहस करना मामला मजीद खराब कर देगा। वो लोग दोपहर तकरीबन 1 बजे घर वापस आ गए थे, मगर तब से ही उर्वा अपने कमरे में बंद थी। इसने न किसी से बात की थी, न बाहर निकली थी। मुसलसल रोने की वजह से इसकी आंखें बुरी तरह सूज गई थीं, जबकि जिस्म बुखार से तपने लगा था। शमा बेगम कई बार इसके कमरे के बाहर गई, मगर हर बार वो यही कहती कि इसे अकेला छोड़ दिया जाए। दूसरी तरफ सरफराज शदीद बेचैनी में मुब्तला था। सुबह हवेली में जो कुछ हुआ था वो बार बार इसके जहन में घूम रहा था। वो अपने कमरे में खामोश बैठा मुसलसल इन्हीं बातों के बारे में सोच रहा था। इसके सामने टेबल पर खाना रखा था, मगर इसने हाथ तक नहीं लगाया था। इस लम्हे दरवाजा खुला और जीनत हाथ में दूध का गिलास लिए अंदर दाखिल हुई। वो खामोशी से आकर इसके बराबर में बैठ गई थी। ये दूध पी लें, सुबह से कुछ नहीं खाया आपने?
सरफराज ने ग्लास की तरफ देखे बगैर गहरा सांस लिया। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद वो अचानक बोला, जीनत, तुम्हारा भाई किस मिजाज का है? जीनत ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। मतलब? वो कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गया। यानी औरतों की इज्जत करता है या इन्हें जूते की नोक पर रखता है? जीनत के चेहरे पर फौरन नागवारी आई। अगर मेरे लाला साईं औरतों को जूते की नोक पर रखते तो क्या मेरी पसंद को अहमियत देते? सरफराज ने खामोशी से नफी में सर हिला दिया। मैं इस बात को समझता हूँ जीनत, मगर उर्वा की हालत ने मुझे बहुत ज्यादा बेचैन कर दिया। इसके बाद में वाज़ेह परेशानी थी। तुम जानती हो मेरी बहन बिला वजह कभी नहीं रोती। बाबा के इंतकाल के बाद मैंने इसे इतने लाड से रखा कि कभी इसकी आंखों में आंसू नहीं आने दिए, और आज सुबह जिस तरह वो मेरे गले लग कर रोई है, इसने बात अधूरी छोड़ दी और तुम्हारे भाई से डर कर मेरे पीछे छुप गई। इस बात ने मुझे अंदर से हिला दी है। जीनत खामोशी से इसकी बात सुनती रही। सरफराज ने बेचैनी से हाथों की उंगलियां आपस में फंसा ली थी। और ऊपर से तुम्हारा भाई किस तरह की बातें कर रहा था। मैं इसके लिए कोई गैर मर्द नहीं हूँ, इसका सगा भाई हूँ। अगर वो मेरे गले लग गई है तो इसमें ऐसी कौन सी कयामत आ गई? जीनत ने फौरन कदरे सख्त लहजे में कहा, आज हमारी शादी की दूसरी रात है और तुम अपनी बहन की बातें लेकर बैठ गए हो। सरफराज ने हैरानगी से इसकी तरफ देखा। वैसे तुमसे बात कर रहा हूँ। वो फौरन बोली, अगर तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है तो जाकर सलार भाई से बात करो ना, मेरा दिमाग खराब मत करो। बिला वजह मेरी रात खराब मत करो। सरफराज के चेहरे पर हैरत फैल गई थी। जीनत, वो इसकी बात काटते हुए बोली, ये इन दोनों मियाँ बीवी का मसला है, तुम बीच में मत बोलो। एक कहकर वो उठने लगी, मगर सरफराज ने फौरन इसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुमसे बात डिस्कस कर रहा हूँ और तुम लड़ रही हो। क्या हो गया यार? जीनत ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर इसकी गिरफ्त मजबूत थी। मुझे कुछ नहीं हुआ, इसने दांत भींच कर कहा, मगर अब अगर तुमने अपना बहननामा बंद नहीं किया तो फिर बहुत कुछ हो जाएगा। सरफराज चंदा में इसे खामोशी से देखता रहा। फिर अचानक इसका अंदाज नरम पड़ गया। इसने हल्का से इसे अपनी तरफ खींचा। अरे मेरी जान, इधर आओ। इसके लबों पर हल्की से मुस्कुराहट आई। नहीं करता बुढ़वा की बात, अब हम एक दूसरे के बारे में बात कर लेते हैं। जीनत ने चंद लम्हे से देखा, फिर आहिस्ता से वापस इसके पहलू में बैठ गई थी। इसके चेहरे पर भी अब मसनूई सी मुस्कुराहट आ गई थी, मगर इसके जहन में बहुत कुछ चल रहा था। इससे पहली बार महसूस हुआ कि सरफराज अपनी बहन के लिए हद से ज्यादा हसास है, और अगर ये सब चलता रहा तो हर बात में उर्वा इनके दरमियान आ जाएगी। वो खामोशी से सरफराज के कंधे से लगी बैठी रही, मगर दिल ही दिल में फैसला कर चुकी थी कि वो अपनी नई जिंदगी को अपनी नंद की वजह से खराब नहीं होने देगी। जबकि दूसरी जानिब उर्वा इस साजिश से नाशना थी। पूरा हफ्ता बुखार और कमजोरी में गुजर गया, मगर आज के दिन उर्वा के ने खुद को जबरदस्ती संभाला और कॉलेज के लिए निकल पड़ी थी। इसके चेहरे पर अभी भी बीमारी के आसार थे, मगर वो घर में मजीद कैद नहीं रहना चाहती थी। वो मेन रोड पर खड़े होकर रिक्शे का इंतजार कर रही थी। फिर एक रिक्शा रुका और इसमें बैठने लगी थी कि अचानक एक बड़ी गाड़ी आकर रिक्शे के बिल्कुल सामने रुक गई थी। उर्वा एकदम घबरा गई और तेजी से गाड़ी की तरफ देखा। गाड़ी का दरवाजा खुला और एक गार्ड बाहर निकला। वो सीधा इसके पास आया और मुख्तसर मगर वाज़ेह लहजे में बोला, सरदार का हुक्म है, आप रिक्शे में नहीं जाएंगी, गाड़ी में कॉलेज आएंगी। उर्वा ने एक लम्हे के लिए हैरत से इसे देखा। मैं क्यों तुम्हारी गाड़ी में जाऊंगी? मैं खुद रिक्शे से जा रही हूँ। मगर गार्ड ने कुछ नहीं कहा। इस आसपास के लोगों की नजर पड़ने लगी थी। वो नहीं चाहती थी कि इस सड़क पर कोई तमाशा बने, इसलिए खामोशी से रिक्शे से उतर गई और गाड़ी की तरफ बढ़ गई थी। दिल में बेचैनी बढ़ रही थी, मगर इसने खुद को कंट्रोल किया और पिछली सीट पर बैठ गई। जैसे गाड़ी चली, कुछ देर बाद इसे एहसास हुआ कि रास्ता कॉलेज की तरफ नहीं जा रहा। वो बेचैनी से सीधी होकर बैठ गई। हम कहाँ जा रहे हैं? ये रास्ता कॉलेज का नहीं है, ड्राइवर ने हल्की आवाज में कहा। माफ कीजिएगा मैडम, आप कॉलेज नहीं जा रहे हैं, सरदार के हुक्म पर फार्म हाउस जा रहे हैं। उर्वा का दिल जोर से धड़का। ये क्या बदतमीजी है? गाड़ी रोको, मुझे कॉलेज जाना है, मेरा आज बहुत जरूरी लेक्चर है, मैं कहीं नहीं जा रही।
اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی مگر ڈرائیور خاموش رہا۔ گاڑی مسلسل آگے بڑھتی رہی۔ عروا نے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر لاک تھا۔ اس کا سانس تیز ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی فارم ہاؤس کے باہر دروازے کے سامنے آ کر رکی۔ دروازہ باہر کھڑی ملازمہ نے کھولا۔ وہ اندر داخل ہوتے ہی عروا کو دیکھ کر بولی، آ جائیں سردارنی صاحبہ۔ سردار صاحب آپ کو اوپر کمرے میں بلا رہے ہیں۔ عروا فوراً پیچھے ہٹی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ گاڑی واپس موڑو۔ اس کی آواز میں واضح غصہ اور خوف دونوں تھے۔ اس ایک لمحے گارڈ نے آگے بڑھ کر اس کی طرف موبائل فون کیا۔ آپ سردار سے بات کر لیں، انہیں آپ سے بات کرنی ہے۔ عروا نے کانپتے ہاتھوں سے فون لیا اور کان سے لگایا۔ دوسری طرف فوراً سالار کی بھاری آواز سنائی دی، بنا کسی تماشے کے چپ چاپ اوپر آ جاؤ۔ ملازمہ کے ساتھ عروا نے گھبرا کر فوراً کہا، شاہ صاحب مجھے کالج جانا ہے، آج بہت ضروری لیکچر ہے، پورے ایک ہفتے بعد میں جا رہی ہوں، پلیز یہ مت کریں۔ سالار کی آواز پہلے زیادہ سخت ہو گئی، تم اوپر آ رہی ہو یا میں نیچے آ کر تمہیں اوپر لے کر آؤں؟ پھر یاد رکھنا میرا انداز ایک عام شوہر جیسا نہیں ہوگا۔ یہ جملہ سنتے ہی عروا کے ہاتھ بری طرح کانپ گئے تھے۔ اس نے خاموشی سے فون واپس گارڈ کو دے دیا اور گاڑی سے اتر گئی تھی۔ اس کا چہرہ مکمل طور پر زرد پڑ چکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اندر کی طرف چل پڑی مگر ہر قدم کے ساتھ اس کے اندر کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے صوفے پر سالار ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں سیدھی عروا پر تھیں، جیسے وہ پہلے اس کے آنے کا انتظار کر رہا ہو۔ عروا کو دیکھتے اس نے آہستہ سر اٹھایا اور فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ چند قدم اس کی طرف بڑھا اور قریب آ کر، خوش آمدید بیگم صاحبہ، کیا حال ہے آپ کے؟ عروا نے فوراً نظریں جھکا لی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ اگر ملاقات کرنی تھی تو آپ گھر آ جاتے۔ سالار نے ہلکا سا طنزیہ انداز اپنایا۔ بہنوں کے گھر بھائی گھڑی گھڑی نہیں جایا کرتے، لیکن جب دم موجود ہو تو پھر بیوی کو اپنے پاس بلایا جا سکتا ہے۔ وہ چند قدم قریب آیا۔ کہتے ہیں اگر پیاس لگی ہو تو کنویں کے پاس جانا پڑتا ہے، لیکن میں سالار شاہ ہوں، کنواں خود میرے پاس چل کر آئے گا۔ عروا نے بے چینی سے قدم پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر وہ پہلے اس کے بالکل قریب آ چکا تھا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فاصلے پر رہ کر بات کریں۔ سالار نے اچانک اس کی کمر کے گرد ہاتھ رکھ دیا تھا۔ عروا کا پورا جسم کانپ گیا۔ کیوں رکھوں فاصلہ؟ بیوی ہو تو میری، محرم ہو۔ عروا نے فوراً اس کے ہاتھ کی گرفت میں ہلچل کی۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اپنی کمر پر اس کی انگلیوں کا لمس محسوس کر کے اس کی جان ہوا ہوئی تھی۔ سالار کا چہرہ مزید قریب آ گیا تھا۔ خاموش ہو، مجھے ہر دوری مٹانے دو تاکہ تمہیں احساس ہو کہ تم صرف میری ہو۔ عروا کی سانسیں تیز ہو گئی تھی۔ وہ خود کو پیچھے کھینچنے کی کوشش کرنے لگی مگر سالار کی گرفت مضبوط تھی۔ اگر میں نے تمہیں چھوڑ دیا تو تم کہیں کی نہیں رہو گی۔ اس کی آواز اب پہلے زیادہ بھاری تھی۔ تمہاری وجہ سے میری بہن پریشان ہو رہی ہے۔ 2 دفعہ اس نے مجھے بتایا کہ اس کا شوہر مسلسل تمہارا ذکر کرتا ہے۔ وہ چند لمحے رکا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اور مجھے گوارا نہیں کہ کوئی بھی مرد اپنے منہ سے تمہارا نام لے۔ عروا کی آنکھوں میں خوف واضح تھا۔ وہ ہلکی آواز میں بولی، میں نے کچھ نہیں کیا، میں کسی کی زندگی میں نہیں آئی۔ مگر سالار نے اس کی بات کاٹ دی، اس لیے آج تمہیں اپنا بنا کر یہ احساس دلاؤں گا کہ تم صرف میری ہو۔ تمہارا ذکر بھی میں کروں گا، تمہیں سنبھالوں گا بھی میں، اور اگر تم پریشان ہوگی تو مجھ سے ہوگی۔ عروا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں انسان ہوں، کوئی چیز نہیں۔ سالار نے اس کی بات پر ہلکا سا دباؤ بڑھا دیا۔ تم میری ہو اور تمہارے تمام حق میرے پاس ہے۔ عروا کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ وہ مکمل طور پر گھبرا چکی تھی۔ اس کے قدم بھی ساتھ دے رہے تھے۔ سالار نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے وہ اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ وہ بری طرح مچلی تھی لیکن اس کی گرفت سے نکلنا ناممکن تھا۔ وہ اپنی باہوں میں بھر کر بیڈ کی طرف لے جا چکا تھا۔ اس کی حالت خراب ہو رہی تھی لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی ہر سانس کو پی گیا تھا اور اپنے اور اس کے درمیان موجود ہر پردہ گرا چکا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ کچھ گھنٹے بعد کالج کی چھٹی کے وقت سالار اسے گھر چھوڑ کر جا چکا تھا مگر عروا ابھی تک اسی کیفیت میں تھی جو کچھ گھنٹے پہلے اس کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کی جان لیوا گرفت
اس کی قربت اس کو ابھی بھی محسوس ہو رہی تھی. وہ نہیں چاہتی تھی کہ رخصتی سے پہلے اس طرح کے تعلقات قائم ہو، مگر وہ سب ہو چکا تھا. وہ روک بھی نہیں سکی تھی. کمرے میں وہ خاموشی سے بیٹھی تھی، ہاتھ گود میں رکھے ہوئے، اور نسیں کی جگہ جمی ہوئی تھی. اس کا چہرہ بالکل بے جان سا لگ رہا تھا. اس وقت دروازہ کھلا اور زینت اندر داخل ہوئی. عروہ فوراً چونکی اور گھبرا کر دوپٹہ سر پر درست کر لیا تھا. زینت نے اندر آ کر اس کی حالت دیکھی اور سیدھا اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی. اب تم مجھے بتاؤ تمہارا سا مسئلہ کیا ہے؟ عروہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. زینت نے سخت لہجے میں کہا، میں کوئی فلسفہ نہیں بول رہی، سیدھی اردو بول رہی ہوں. تمہاری وجہ سے میری شادی شدہ زندگی متاثر ہو رہی ہے. عروہ کا چہرہ مزید سفید پڑ گیا. میری وجہ سے میں نے کیا کیا ہے؟ زینت نے اس کی بات کاٹ دی. تم کچھ بھی نہیں سمجھ رہی یا سمجھنا نہیں چاہتی. تمہاری وجہ سے میرا شوہر مجھ سے عجیب طریقے کا برتاؤ کر رہا ہے. وہ ہر وقت تمہاری فکر میں لگا رہتا ہے. عروہ نے ہلکی آواز میں کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو بس اپنے بھائی سے بات بھی نہیں کرتی ہوں. تو زینت فوراً تیز لہجے میں بولی، تم اس طرح کی حرکتیں کر کے اسے موقع دے رہی ہو. تم کالج سے آ کر میرے کمرے میں بند ہو جاتی ہو، کسی سے بات نہیں کرتی، کھانا تک نہیں کھاتی. تمہاری وجہ سے وہ خود بھی پریشان رہتا ہے اور مجھے بھی نظر انداز کر رہا ہے. عروہ کی آنکھیں بھر آئیں. میں ایسا کچھ نہیں چاہتی. زینت چند قدم اور قریب آئی. میں تمہیں واضح بتا رہی ہوں، اگر میں نے ایک دفعہ بھی اپنے بھائی کے سامنے تمہاری شکایت کر دی نا تو تمہاری پوری زندگی بدل جائے گی. عروہ کے ہونٹ کانپ گئے. پلیز ایسا مت کریں، میں سب ٹھیک کر دوں گی. زینت نے سرد لہجے میں کہا، میرے لالا سردار ہیں. اگر میری آنکھ میں آنسو آئے اور اس کی وجہ تم بنی تو یاد رکھنا تمہیں زمین میں گاڑ دیا جائے گا. عروہ کا پورا جسم کام کیا تھا. اس نے فوراً سر جھکا لیا. میں آپ کا خیال رکھوں گی. پلیز شاہ سائن کو کچھ نہ بتائیں. زینت نے اس کی حالت دیکھ کر ہلکی سے مسکراہٹ دی. بہت اچھی بات ہے. یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ میں کسی کی بہن ہوں. وہ چند لمحے رکی، پھر سخت لہجے میں بولی، اب نیچے آؤ. یہ کہہ کر وہ پلٹ گئی اور کمرے سے باہر چلی گئی تھی. دروازہ بند ہوتے ہی عروہ آہستہ سے بیڈ سے اٹھی. اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ نیچے کی طرف چل پڑی تھی، مگر اس کے دل میں خوف اور بے بسی کا ایک نیا بوجھ مزید بڑھ چکا تھا. اگلا دن ایک نئے طوفان کے ساتھ روشن ہوا تھا. صبح ہی نور جہاں بیگم نے شمع بیگم کو فون کر کے کہہ دیا تھا کہ وہ عروہ کو پورے دن کے لیے حویلی بھیج دیں. ان کا کہنا تھا کہ وہ اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہیں تاکہ وہ ماحول میں ایڈجسٹ ہو جائے. شمع بیگم نے پہلے ہی ہچکچاہٹ دکھائی، مگر نور جہاں بیگم کے انداز کے سامنے انکار نہ کر سکی. عروہ پہلے اس گھر کے ماحول سے خوفزدہ تھی، مگر اپنی ماں اور بھابھی کے دباؤ میں وہ خاموشی سے حویلی آ گئی تھی. وہ لاؤنج میں اکیلی بیٹھی تھی، ہاتھ گود میں رکھے ہوئے اور نظریں نیچے جھکی ہوئی. اس کا دل مسلسل بے چینی میں تھا. اس وقت ایک ملازمہ آئی اور مختصر انداز میں کہا، سردار سائن نے آپ کو اپنے کمرے میں بلایا. یہ سنتے عروہ کے جسم میں ہلکی سے لرزش دوڑ گئی. وہ منع کرنا چاہتی تھی مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے. خاموشی سے اٹھ کر وہ کمرے کی طرف چل پڑی تھی. ایک بار پھر اسے اپنے ارد گرد اس کی جان لیوا گرفت محسوس ہوئی تھی. ہر قدم کے ساتھ اس کے اندر کا خوف بڑھتا جا رہا تھا. دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی. سالار آئینے کے سامنے کھڑا تھا. وہ اندر آتے رک گئی اور آہستہ سے جھکے ہوئے سر کے ساتھ سلام کیا. سالار نے آئینے میں سے اس کی طرف دیکھا، پھر پلٹ کر سیدھا اس کے سامنے آ گیا. کیسی ہو بیگم صاحبہ؟ کیا حال ہے آپ کے؟ ہمیشہ کی طرح انداز اپنایا تھا. عروہ نے سر اٹھایا. اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی اور چہرہ سرخ ہو رہا تھا. سالار چند لمحے خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے انداز میں ہلکی سی سختی آ گئی. وہ کچھ کہتا اس سے پہلے وہ بولی، خدا کے لیے آج میرے ساتھ کچھ نہیں کیجیے گا. سالار فوراً بولا، میں نے اسے بات کرنے کے لیے بلایا. اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ عروہ کی آواز ٹوٹنے لگی. آپ میرے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں کرتے ہیں؟ میں بھی انسان ہوں، میں بھی خوشیاں ڈیزرو کرتی ہوں. میں نے کیا گناہ کیا؟ آج وہ ہمت کر کے بول گئی تھی. اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے. مجھے ہر وقت ایسے محسوس ہوتے جیسے میں کوئی بے وقت انسان ہوں، جیسے میری کوئی اہمیت نہیں، جیسے میں صرف ایک سودا ہوں جو آپ کی بہن کی خوشیوں کے لیے کیا گیا ہے. سالار نے اس کی بات سنتے ہلکا سا سانس لیا. کیا کسی نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ اس کا لہجہ پہلی بار نرم ہوا.
उर्वा ने फौरन सर नफे में हिलाया मगर आंसू नहीं रुके। मैं खुद ही समझ गई हूँ सब कुछ। इसकी आवाज मध्यम हो गई। मैं आपकी बीवी हूँ, मैं भी इज्जत और मोहब्बत डिजर्व करती हूँ। ये कहकर वो मजीद कुछ कहे बगैर पलट गई थी और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई थी। सालार वहीं खड़ा रह गया। इसके चेहरे पर पहली बार गैर मामूली संजीदगी आ गई थी। वो चंद लम्हे इसी जगह खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से सोफे पर बैठ गया था। उर्वा के अल्फाज इसके जहन में बार बार गूंजने लगे थे। मैं भी इंसान हूँ, ये जुमला इसे पहली बार मुख्तलिफ अंदाज में महसूस हुआ था। इसने हाथ चेहरे पर फेरा और गहरी सोच में चला गया था। पहली बार इसे एहसास हुआ था कि जैसे वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी समझ रहा था, वो हकीकत में एक ऐसी लड़की है जो इज्जत, मोहब्बत और नरमी चाहती है, ना कि खौफ और हुक्म। पूरा दिन मामूल के मुताबिक बीत गया था। रात के वक्त सरफराज और जीनत हवेली आ चुके थे उर्वा को लेने। खाने का अमल भी मुकम्मल हो चुका था और अब वो जाने की तैयारी में थे। जीनत का चेहरा हमेशा की तरह हल्का और खुश नजर आ रहा था, मगर उर्वा बिल्कुल इसके बरक्स थी। वो खामोश, मुरझाई हुई और मुकम्मल तौर पर सहमी हुई बैठी थी। इसकी नज़रें मुसलसल नीचे थी और हाथ बेचैनी से आपस में जुड़े हुए थे। सलार इस बुरे वक्त में खामोश बेटा सिर्फ उर्वा को देख रहा था। इसके चेहरे पर कोई वाज़ेह तासुर नहीं था, मगर नजरें बार बार इसी पर ठहरती थीं। सरफराज ने चंद लम्हे बाद नूरजहां बेगम की तरफ देखा और एहतराम से कहा, मस आए, इजाजत है, अब हम निकलते हैं। नूरजहां बेगम ने हल्का सा सर हिलाया, मगर इस लम्हे सलार की आवाज गूंजी, उर्वा नहीं जाएगी। पूरा कमरा एक लम्हे के लिए खामोश हो गया था। सरफराज ने फौरन इसकी तरफ देखा। क्या मतलब लाला, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सलार का अंदाज बदस्तूर सर था। मेरी बीवी कहीं नहीं जाएगी। जीनत फौरन खड़ी हो गई। इसके चेहरे पर हैरानगी और परेशानी दोनों थी। उर्वा ने पहली बार सर उठाया। इसकी आंखों में घबराहट वाज़ेह थी। सलार ने बात जारी रखी, तुम्हारी बीवी से ज़हनी तौर पर परेशान कर रही है, वो बार बार डिस्टर्ब हो रही है। सरफराज ने हल्की आवाज में कहा, भाई ऐसा कुछ नहीं है, कोई गलत फहमी हुई है। मगर सलार ने इसकी बात काट दी। मेरी बहन बहुत अच्छी है, मगर मुझे इल्म है वो मेरी बीवी को परेशान कर रही है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मेरी बीवी मेरे पास रहेगी। सरफराज ने परेशान होकर दोनों बहन भाई को देखा। सलार मजीद बोला, लेकिन अगर वो तकलीफ में आई तो सरफराज, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसकी आवाज में सख्ती बढ़ गई थी। तुम्हारे घर में मेरी बीवी खुश नहीं है, वो ज़हनी तौर पर परेशान हो रही है। शायद इसकी वजह मैं हूं या मेरी बहन है। उर्वा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो खामोश बैठी थी, मगर इसकी उंगलियां कांप रही थी। सलार ने सीधा सरफराज को देखते हुए कहा, मैं चाहता हूँ जिस तरह मेरी बहन तुम्हारे साथ खुश रह रही है, इस तरह मेरी बीवी भी खुश रहे और अब ये मेरे साथ हवेली में रहेगी। सरफराज ने चंद लम्हे खामोशी से इसे देखा, फिर बोला, भाई मैं आपके फैसले की इज्जत करता हूँ। उर्वा आपकी बीवी आपके मुताबिक ही सब होगा, लेकिन हमारे खानदानी कुछ उसूल हैं। रुखसती सबके सामने होगी, इस तरह छुप कर नहीं। सलार ने फौरन जवाब दिया, मैंने फैसला ले लिया है, तुम्हें रुखसती का फंक्शन करना है, मुझे कोई इतराज नहीं, मगर अब ये यहाँ से नहीं जाएगी। मेरा आखिरी फैसला है। जीनत ने बेचैनी से कहा, मेरी सास बुरा मानेंगी भाई, हम इस तरह यहाँ नहीं छोड़ सकते। वो मजीद कुछ कहती इससे पहले सरफराज ने हाथ उठाकर इसे रोक दिया। मैं अपनी बहन का सरपरस्त हूँ और मैं रजामंद हूँ, मुझे कोई इतराज नहीं है। यह सुनकर उर्वा ने फौरन अपने भाई की तरफ देखा। इसकी आंखों में आंसू भर आए। वो कुछ कहना चाहती थी, मना करना चाहती थी, मगर सलार की मौजूदगी में इसकी जुबान जैसे बंद हो गई थी। इसके दिल में एक तरफ खौफ था और दूसरी तरफ बेबसी। जीनत चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बैठ गई। कमरे का माहौल भारी हो चुका था। सलार बदस्तूर बैठा। उर्वा ने नजरें झुकाए हुए था। उर्वा ने सर झुका लिया। वो समझ चुकी थी कि अब इसकी मर्जी कहीं अहम नहीं रही। वो सिर्फ एक फैसला बन चुकी थी जो दूसरों ने कर लिया। कुछ देर बाद सरफराज उर्वा को हवेली में छोड़कर जा चुका था, जबकि नूरजहां ने इसे सलार के कमरे में भी भेज दिया था। कमरा मुकम्मल खामोश था। उर्वा बेड के किनारे बैठी रो रही थी। इसके जहन में बार बार आज की सारी बातें घूम रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। वो खुद भी अपने अल्फाज पर पछता रही थी कि इसने सुबह सलार से शिकायतें क्यों की, क्यों गैर जरूरी बातें की, जिन्होंने हालात को और बिगाड़ दिया। वो भी इन्हीं सोचों में गुम थे जब कमरे का दरवाजा खुला और सलार अंदर दाखिल हुआ। उर्वा फौरन चौंकी और जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। इसका चेहरा आंसू से भीगा हुआ था
اور آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ کچھ کہنے والی تھی کہ سالار پہلے بولا، کیا حال ہے بیگم صاحبہ، ٹھیک ہے آپ؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی سنجیدگی تھی مگر سختی کم ہو چکی تھی۔ صبح بھی تم سے یہی سوال پوچھا تھا مگر تم نے جواب نہیں دیا تھا، کم از کم اب تو جواب دے دو۔ اب تو تمہارے مطابق میں نے وہ تمہیں خوشی دینے کی کوشش کی ہے جو تم چاہتی تھی۔ عروہ نے جلدی سے سر ہلایا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا کہ آپ یہ سب کریں۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ آپ نے بھابھی کو اس طرح کیوں کہا کہ آپ نے رخصتی کیوں کروائی؟ میں بھی ان سب چیزوں کے لیے تیار نہیں تھی۔ سالار چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، لیکن میں پہلے دن سے تیار تھا۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے رکا نہیں۔ میں نے تم سے نکاح اپنی بہن کی حفاظت کے لیے کیا تھا، یہ سوچ کر کہ تمہارا بھائی میری بہن کے ساتھ کیا کرے گا، مگر جب میں نے اپنی بہن کو خوش دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ ایک بھائی کے لیے اس کی بہن کی خوشیاں کتنی اہم ہوتی ہیں۔ وہ چند لمحے رکا، پھر اس کی طرف دیکھ کر بولا، جس طرح تمہارا بھائی تمہیں تکلیف میں دیکھتا ہوگا، تمہارا چہرہ دیکھ کر پریشان ہوتا ہوگا، ویسے بھی میں زینت کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ عروہ خاموشی سے سنتی رہی۔ اس کی سانسیں اب بھی بے ترتیب تھیں۔ سالار نے نرم مگر واضح لہجے میں کہا، ایک شوہر کا فرض ہے اپنی بیوی کی ہر تکلیف کو دور کرے۔ میں اپنے اس سرد رویے کی لیے تم سے معافی مانگتا ہوں۔ عروہ نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی بھی تھی، اس میں حیرت بھی تھی۔ سالار نے بات جاری رکھی، میں تم سے امید کرتا ہوں کہ ہم مل کر ایک اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ یہ شروعات کے دن ہے، تم مجھے سمجھ رہی تھی، میں تمہیں سمجھ رہا تھا۔ شروعات میں غلط فہمیاں ہوتی ہیں اور بہت سے رشتے انہی غلط فہمیوں میں برباد ہو جاتے، مگر ہمیں ایک دوسرے کو موقع دینا چاہیے۔ وہ چند قدم اور قریب آیا۔ کیا تم مجھے ایک موقع دو گی؟ عروہ چند لمحے خاموش رہی۔ اس کے چہرے پر لالی پھیل گئی اور آنکھوں میں ہلکی سی چمک آ گئی تھی۔ اس نے کبھی توقع نہیں کی تھی کہ سالار اس انداز میں بات کرے گا۔ اس نے آہستہ سے سر ہاں میں ہلایا۔ سالار نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، وہی محبت اور عزت دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ عروہ کی آنکھیں بند ہو گئی تھی اور وہ خاموشی سے اس لمحے کو محسوس کر رہی تھی۔ سالار نے آہستہ سے اسے قریب کیا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ اس بار اس کے انداز میں سختی نہیں تھی، صرف سکون تھا۔ عروہ نے پہلی بار خود کو محسوس کیا تھا، اگرچہ دل میں ابھی بھی بہت سے سوال تھے، مگر اس لمحے اس نے خود کو اس رشتے کو ایک موقع دینے دیا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی مگر اس خاموشی میں ایک نئی شروعات کا احساس موجود تھا، ایک ایسی شروعات جو خوف سے نہیں بلکہ سمجھوتے اور امید سے جڑی ہوئی تھی۔